سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو کہتے ہیں کہ سیاست قربان کر کے ریاست بچائی، ملک پڑ جاتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو میری قبر پر کتبہ لگتا، میرے ماتھے پر کالا دھبا ہوتا کہ میرے زمانے میں ملک ڈیفالٹ ہوا۔ بالکل، آج شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا، وہاں پر تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور وہ بہت وہاں پر برہم نظر آئے، بہت سارے معاملات پر بہت کھل کر بولے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جب انہوں نے سنبھالی تو بہت سارے چیلنج کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ملک کی بہتری کے لیے نظام جو ہے بن چکا ہے، جس میں حکومت کے ساتھ دفاعی ادارے جو ہے ان کے سپہ سالار بھی شامل ہیں، جو مشترکہ کوششوں سے پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے۔ آج یہ اپنی انہوں نے بہت ساری معاملات پر جو ہے وہ تفصیلی اپنا موقف جو ہے انہوں نے آج سامنے رکھ دیا۔ ایسا ہی انہوں نے مزید کیا کہا، وہ انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو یقین کہ اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت مارج وجود میں آئے گی، اس ملک کا نقشہ بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ مل کر ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر دوائی اور روٹی کے لیے اس کے لالے پڑ جاتے۔ ڈیفالٹ قیامت تک ایک کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتھے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا۔ ایک نظام بن چکا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں پوری حکومت شامل ہے، اس میں وفاق کی حکومت شامل ہے، چاروں صوبوں کی حکومتیں شامل ہیں، ہمارا جو دفاعی ادارہ اس کے سپہ سالار اس میں شامل ہیں، اور مل کر دن رات اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت مارج وجود میں آئے گی، اس ملک کا نقشہ بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ مل کر ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اللہ تعالیٰ۔ جہاں پر آج وزیر اعظم شہباز شریف خوب برسے، وہیں پر آج مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی مخالفین پر کافی برہم نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری جو ہے وہ نااہلوں کو اقتدار سے نکالا ہے، کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، آئندہ بھی کسی ناجائز حکومت کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ دوبارہ ایسے کسی کو اقتدار میں لایا گیا تو اس کو گریبان سے پکڑ کر جو ہے وہ باہر نکال دیں گے۔ بڑا اگریسو سا سٹانس ہے مولانا صاحب کا، کہتے ہیں کہ آئندہ، پہلے بھی ہم نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا، اس قسم کی جعلی حکومت کو آئندہ بھی نہیں مانیں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم نے سر اٹھا کر سیاست کی ہے، ماضی میں سی پیک روکنے کے لیے آقاؤں سے وفاداری نبھائی گئی، مگر اب اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، ان کی زبانی سن لیتے ہیں۔ سیاست کی ہے، سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے، اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس نیت تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا، جس نے ہمیں میدان میں اتارا، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا ہوا ہو، جو کیفیت بھی ہو، ہم روڈوں پر رہے اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ناجائز حکومت کو چیلنج کرنے والے اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی بات کریں تو گجرانوالہ کی عدالت نے رانا ثناءاللہ کو چیف سیکریٹری اور افسروں کو دھمکانے کے مقدمے سے بری کر دیا۔ مدعی مقدمہ نے اپنے الزامات بھی واپس لے لیے، اور اس موقع پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے گفتگو کی۔ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم سیاسی شخصیت کو بننا چاہیے، اس حقدار کے حوالے سے انہوں نے گفتگو بالکل، آج بہت سارے معاملات پر انہوں نے بات چیت کی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان کو آج ایک ریلیف مل گیا، جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے اس پر بھی اپنا موقف سامنے رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ ابھی مشورے کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی نام ابھی حتمی نہیں ہے، ابھی پارٹی نے کسی نام کا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ گجرانوالہ میں اس حوالے سے میڈیا سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ملک ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اگر کوئی سیاستدانوں میں سے بننا ہوا
تو پھر کسی ایسے بندے کو ہی بندہ ہوگا جو کسی سیاسی جماعت کا کارکن یا رہنما ہوا. لیکن اگر یہ تجویز جو ہے یہ نہیں سرے چڑھتی تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی ٹیکنوکریٹ بن جائے, کوئی ریٹائرڈ جج بن جائے, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ بن جائے. لیکن اس بارے میں نہ تو پی ایم ایل این نے اور نہ ہی کسی اور جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن یہ تجاویز زیر غور ضرور ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. ہمیں کوئی ایسی جلدی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈار صاحب کو یا کسی اور کو ضرور بنانا ہے. جو قومی اتفاق رائے ہوگا اس کے مطابق جس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے فیصلہ ہوگا اس سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اور اب بات کریں کچھ ایسے کہاں معاملے کے حوالے سے جو جس پر اس وقت سب ڈسکشن کر رہے ہیں, سب بات چیت کر رہے ہیں, وہ ہے معاملہ سائفر کے حوالے سے. اسی معاملے پر سائفر کو لے کر آج آڈیو تحقیقات کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی ایف آئی اے میں ہیڈ کوارٹرز میں آج پیشی کے موقع پر سیکیورٹی وہاں پر بہت ہائی الرٹ تھی, اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جوائنٹ انکوائری ٹیم کے سامنے جو ہے وہ آج پیش ہوئے. اور یہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس پر اس وقت ایک ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ جھوٹ پر مبنی معاملہ ہے. اسی حوالے سے آج پیش ہوئے. وہ اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کے نمائندہ پیرن کرن خان نے. کرن, کہیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس آج کی اس پیشی کے حوالے سے؟ جی بالکل, اب تک سے قبل چیئرمین ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں پیش ہو چکے ہیں. ایف آئی اے کی آج کی کمیٹی جو ٹیم کا حصہ ہے جو عمران خان سے تفتیش کرے گی. ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے باہر اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کافی زیادہ ہائی الرٹ ہے, اور چیئرمین ایف آئی اے کو سائفر دستاویز کے وہ بھی ساتھ لانے کو کہا گیا تھا تاکہ اس کا بھی آج کا جی بھی امکان ہے کیا جائے. شاید وہ اس کے اوپر اپنا بیان بھی قلم بند کروا دیں, کیونکہ آج تیسری بار ان کو نوٹس بھیجا گیا تھا. اگر آج پیش نہیں ہوتے ان کے اوپر ایف آئی اے پر بھی انکوائری کر سکتی تھی اور ان کے خلاف جو ہے گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتی تھی. چیئرمین عمران خان بھی کیس میں آج پیش ہوئے ہیں. اب انکوائری ٹیم کے سامنے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. جیسے جی ٹھیک ہے کرن, آپ نے اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور اہم کیس توہین الیکشن کمیشن کا کیس, جس میں پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف اس کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے. بالکل, سماعت ملتوی کر دی گئی 2 اگست تک. الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کو آئندہ سماعت پر حاضری کے حوالے سے کہا کہ حاضری کو یقینی بنانا ہوگا, اور اس معاملے کو جو ہے ان کو اہم ہدایات جو ہے اس حوالے سے جاری کر دی گئی ہیں, کیونکہ یہ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے اب جو ہے ان کو حاضری اپنی یقینی ہر حال میں بنانی ہوگی. اور آپ کو کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں جو ہے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, کہیں پر تیز, کہیں پر سیلابی صورتحال ہے, کہیں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, جہاں پر موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں جو ہے طغیانی وہ آ چکی ہے, اور نشیبی علاقے جو ہے اس وقت زیریاب ہیں, منقطع ہو چکے ہیں رابطے. بعض علاقوں میں دور دراز سے جو بجلی ہے وہ بالکل غائب ہو چکی ہے. طغیانی کی صورتحال ندی کی بات کریں تو وہاں پر بھی طغیانی کے باعث جو پنجرہ پل ہے وہ تیسرے روز بھی بند, شہریوں کو کوئٹہ کی جانب سے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی. مزید کیا ہدایات جاری کی گئی؟ بارشوں کی ہم بات کریں تو بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شاہراہ قراقرم سمیت دیگر سڑکوں کی بحالی تاحال ممکن نہیں ہو سکی. مختلف مقامات پر سینکڑوں مسافر اور سیاح پھنسے ہوئے, جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا. بالکل, جہاں پر سیلابی صورتحال ہے وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور پولیس کی جانب سے قراقرم ہائی وے روڈ سے متعلق اہم ترین جو معلومات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق گلگت سے چلاس تک جو ہے شاہراہ قراقرم متعدد مقامات پر جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. جگہ جگہ پر جو ہے سڑک ہے وہ بلاک ہے, اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا اس حوالے سے سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تتا پانی کے مقام پر 8 سے 10 جگہوں پر سڑک بلاک ہونے سے سیاحوں کی گاڑیاں وہاں پر پھنس چکی ہیں, اور 80 گاڑیاں وہاں پر پھنسی ہیں اس وقت, جبکہ بابو سر شاہراہ پر 100 کے قریب گاڑیاں موجود ہیں. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے. پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کا سلسلہ جاری ہے. پی ڈی ایم این نے دریا کے کناروں پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. مختلف اضلاع میں فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے, جبکہ دریائے راوی سے ملکہ ضلعی انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے الرٹ کر دیا گیا. بالکل ایسے, اور دریا میں اس کے علاوہ جو ندی نالوں ہیں وہاں پر بھی نہانے اور سیر و تفریح پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے, تو لوگوں کو خود بھی اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے. مزید کیا کچھ تفصیلات ہیں, کیا ہو رہا ہے, اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں.
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ گڈو، نوشہرہ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سرگودھا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بھکر، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیم یار خان کے اضلاع میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ تربیلا میں پانی کی آمد 3,19,000 اور اخراج 2,62,600 کیوسک ہے۔ کالا باغ کے مقام پر پانی کی آمد 3,67,888 اور اخراج 3,60,088 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 4,04,571 اور اخراج 4,05,71 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ تونسا کے مقام پر پانی کی آمد 3,95,152 کیوسک اور اخراج بھی 3,95,152 کیوسک ہے۔ اسی طرح ہیڈ بلوکی میں پانی کی آمد 66,325 اور اخراج 41,425 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ دریاؤں کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر کے دریاؤں، ندی نالوں میں نہانے اور سیر و تفریح پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلے مولانا طاہر اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے قرآن کریم، تورات، زبور اور انجیل، یہ چاروں اللہ کی کتابیں لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چاروں کتابیں محترم ہیں، اور اگر کوئی قرآن کریم کی توہین کرے، زبور کی کرے، تورات کی کرے، انجیل کی کرے، وہ مسلمان، اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ وہ مومن وہ ہے جو آپ پر جو اترا ہے، یعنی قرآن کریم، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان کے اوپر اور باقی آسمانی کتابیں، ان پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، تو ہم اس کی بھی اسی طرح مذمت کرتے ہیں جس طرح کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ تو میں آج یہ چند کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم ایک پیس مشن لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر ایک دروازے پر جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی، کہ آئیے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، اور استحکام پاکستان کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام میں ہمارے جو مسیحی اور باقی جو ہمارے غیر مسلم برادری ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں بشیر آزاد مارشل صاحب سے گزارش کروں گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ بھارتی لڑکی انجو اور دیر بالا کے نصر اللہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ انجو اور نصر اللہ کا نکاح ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں ہوا۔ نکاح سے پہلے بھارتی لڑکی نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ جی ہاں، ایسا ہی بتایا جا رہا ہے کہ انجو نے اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھا ہے۔ بھارتی لڑکی انجو اور دیر بالا کے نصر اللہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ انجو اور نصر اللہ کا نکاح ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں ہوا اور نکاح سے پہلے بھارتی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، اب یہ بتایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبر سامنے ہے کہ انجو نے اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے۔ دیر بالا میں بھارتی لڑکی انجو اور نصر اللہ کا نکاح ہو گیا۔ انجو اور نصر اللہ کا نکاح ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں ہوا۔ نکاح سے پہلے بھارتی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا بیورو چیف پشاور عمیر یاسر نے۔ عمیر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کے حوالے سے؟ جی، یہ بھارت کی انجو نامی لڑکی تھی جو پاکستان آئی تھی، اور دیر بالا میں پاکستانی لڑکے نصر اللہ کے ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا نکاح ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ دیر بالا میں یہ نکاح کی جو تقریب ہے وہ انجام پائی ہے۔ اس میں انجو اور نصر اللہ دونوں موجود تھے اور ان کے گواہان بھی موجود تھے۔ اس نکاح کے جو کاغذات ہیں اس کے مطابق دونوں نے رضامندی سے نکاح کیا ہے، پورے بندھن نکاح کے بندھن میں بن گئے ہیں۔ اس کے بعد جو نکاح سے پہلے انجو نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلامی نام کا فاطمہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو بھارتی خاتون تھی، یہ چند روز پہلے بھارت سے پاکستان کے ویزا لے کر دیر بالا میں نصر اللہ نامی لڑکے سے ملنے آئی تھی، اور آج ان کی جو نکاح کی تقریب ہے۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ نے تفصیلات دی ہمیں، بہت شکریہ آپ کا۔
اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مبینہ اسکینڈل کے حوالے سے وائس چانسلر پروفیسر اطہر محبوب کہتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یونیورسٹی کے نام کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ پولیس نے خود ساختہ مدعی بن کر یونیورسٹی افسران کے خلاف پہلے منشیات کے مقدمات درج کرائے اور انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس کسی قسم کی ویڈیوز کا کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی ویڈیو کا شوشہ چھوڑا گیا ہے اور یہ ہزاروں بچیوں کا مستقبل جو ہے اس کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ اس کو صاف شفاف ٹرائل کا موقع، اگر قصوروار پائے گئے تو قانون کے علاوہ ادارہ بھی سخت کارروائی عمل میں لائے گا۔ صرف الزامات کی بنیاد پر اس قدیم تاریخی اور اسلامی تشخص والے ادارے کا تشخص مسخ کرنا کسی طریقے سے مناسب نہ تھا۔ یہ جامعہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی سطح کے پروفیسر، آفیسر اور سٹاف کی پردہ پوشی نہیں کرے گی، بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش اور کردار ادا کرے گی۔